ایک پل یہ چونکا دے خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نیا دن ہے، نئی صبح ہے اور پروگرام بھی آپ کا خوابوں کی تعبیریں نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علی صاحب الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. تو درود پاک سے دن کا آغاز کیجئے، درود پاک کی برکات حاصل کیجئے. صبح کا جب بھی آغاز ہو تلاوت قرآن پاک سے ہو، درود پاک سے ہو، ذکر اللہ سے ہو، تو سارا دن اس کی برکات جو ہے وہ ضرور حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن بھی کثرت سے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، آپ اس میں ہمیں اپنے خواب بیان کرتے ہیں. ہمارے اسکرین پر نمبرز ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے، فوراً سے فون اٹھائیے، کال کیجئے. میسیجز کے نمبر ہیں، آپ انہیں نوٹ کیجئے اور جو ہے وہ نمبرز کے ذریعے آپ میسیج ہمیں کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کے جو مدنی چینل کے پلیٹ فارمز ہیں، مدنی چینل لائیو فیس بک پر، یوٹیوب مدنی چینل لائیو پر بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں. جب بھی خواب بیان کریں مکمل خواب بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر آپ تک درست پہنچ سکے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. وہ ضروری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. اور اولاد کے حوالے سے ہر انسان کانشیس ہوتا ہے، ہر انسان اولاد کے لیے اچھے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھنے کی، اس کو تربیت اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر کچھ چیزیں کہ جو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے فوراً ہمیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے اچھے نام رکھنا یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا اہم اور ضروری بات ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھیے. اچھا نام رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو نام ہیں، اور اسی طرح اولیاء اکرام کے جو نام ہیں، ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیے. انشاءاللہ اس کی برکات ضرور حاصل ہوں گی اور قیامت تک اس کی برکات ملتی رہیں گی. اور پھر اگر بچے کا نام محمد رکھا جائے تو اس کی اپنی ہی برکات ہیں اور اس کی برکات قیامت کے دن بھی ملے گی. روایتوں کا ایسا مضمون ملتا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اس کی اور اس کے والد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو محمد نام رکھیے. ہاں پکارنے کے لیے، ڈاکومنٹس کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یونیک نام رکھنے کے چکر میں نیا ہو میں عجیب سا نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی معنی ایسا اچھا ہوتا نہیں ہے. بعض اوقات عجیب سا نام ہوتا ہے. تو اولیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام پر، انبیاء کے نام پر نام رکھیے. ایک تو نام اچھا ہوگا اور پھر ان بزرگوں کی نسبت جو ہے اس کا فیضان بھی ہمیں نصیب ہوگا. چلیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھے نام رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو بچے کا ابتدائی حق یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے. تربیت اچھی کرنے کے لیے ماحول اچھا اس کے جو ہے وہ فراہم کیا جائے. انوائرمنٹ ایسی ہو کہ بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو سکے اور بچے جو ہے وہ دین متین پر چلنا بچوں کے لیے آسان ہو جائے اور نیکی کی دعوت کرنا، نیک اعمال کرنا بچوں کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ بھی ایک بچوں کا حق ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کی جائے. یہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن ہم دنیا میں تو اپنے سارے کام کرتے ہیں اور دنیا میں اولاد کے لیے بھی بہت ساری محنت کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے گھر والوں کا جو ہے وہ فیوچر اچھا ہو جائے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے،
ہم دینی اعتبار سے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ہم کچھ کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر اچھی تربیت نہ کی، اولاد کو اچھے طریقے سے ہم نے نہ سمجھایا، راہ راست پر انہیں چلنے کی ہم نے کوشش چلانے کی نہ کی اور ان کی اچھی تربیت نہ کی، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اپنے حقوق کے لیے سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اپنا حق طلب کرے گا وہ آپ کے اہل خانہ ہوں گے، آپ کے گھر والے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کے لیے جو ہے وہ دین پر چلنے کے راستے انہیں فراہم کیے ہوں گے اور ان کے لیے دین پر چلنے کی راہ کشادہ کی ہوگی، اچھی تربیت کی ہوگی، تو امید ہے دنیا میں بھی آپ کے لیے بہترین وہ سرمایہ ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیریں، تو اسی طرح اولاد کے لیے جو آپ خواب دیکھتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ ان کاموں کو کیجئے۔ ہاں، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں کرائٹیریا بتایا ہے، ایک دائرہ کار بتایا ہے، اس دائرے میں رہ کر جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ ہاں، رزق حلال کمائیے ان کے لیے، وہ بھی اچھی بات ہے، مگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ساری چیزیں کیجئے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو پیش نظر نہ رکھیں گے تو یاد رکھیے اپنی زندگی بھی ہم ان کاموں میں صرف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا وقت بھی اس میں لگائیں گے، بہت ساری چیزیں بھی کریں گے، مگر اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ کی ناراضی والے ہم نے کچھ کام کیے تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، مگر اس بات کو بعض اوقات جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو ایک کرائٹیریا رکھا ہے کہ نکاح ایسی عورت سے کرنا چاہیے جو دیندار ہو، تو دیندار جو ہے وہ اگر دیکھ کر نکاح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک بھی بنے گی، اچھی ماں ہوگی۔ تو یاد رکھے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہی ہے، تو جیسا ماں کام کرے گی، جو ماں نے کام کرنے ہیں، جو جیسا اس کا رہن سہن ہوگا، جیسا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوگا، تو اسی طرح سے وہ مدنی چینل کے ناظرین وہ کام کرے گی اور آپ کی اولاد کی تربیت کرے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو اس کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر، فون اٹھائیے، کال کیجئے اور میسیج کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ضرور آپ کی کال کو، آپ کے میسیج کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ خواب جب بھی دیکھیں نا تو اچھا خواب ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر برا خواب نظر آ جائے تو گھبرانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں اور اس خواب کی برائی ہم سے دور ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہی ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ آزمائش ہو، مصیبت ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے رب کو نہ بھولیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی یادیں ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ہوں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں گے، کیونکہ بارہا یہ چیز ہم نے بیان بھی کی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ سونے کے بعد بھی مسلسل کام کرتا رہتا ہے، ورک کرتا رہتا ہے، تو وہ سارا دن انسان جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، اس کا پورا سکیچ بناتا ہے، اور وہ جو سکیچ پورا بنتا ہے، وہ خاکہ بنتا ہے، وہ سونے کے بعد پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہی چیز ہمیں بار بار جب نظر آتی ہے تو پھر بعض اوقات اگر اچھا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں اچھائی کی صورت میں نظر آتی ہے، اور اگر ہم کوئی الٹا سیدھا سوچ رہے ہوں، کوئی غلط کام کر رہے ہوں، کسی اور معاملے میں ہوں، تو وہی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے تو پھر ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھا دیکھیں، اچھا بولیں اور اچھا سنیں، یہ تین چیزیں جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب کر دے، اور اگر یہ میسر ہو جائیں اور اگر انسان کو ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں اور اس کی کوشش میں لگ جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، قبر بھی اچھی ہے، اور آخرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اچھی ہوگی جب اگر ہم اچھا دیکھیں گے، اچھا بولیں گے اور اچھا سنیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جب اچھا دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں،
ہمارے دماغ میں سوچیں بھی اچھی آئیں گی، اور جب ہمارے ذہن میں، دماغ میں، دل میں سوچیں اچھی آئیں گی، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پوزیٹیو یعنی دیکھا ہی پوزیٹیو ہے، تو پھر ہماری سوچ بھی پوزیٹیو ہوگی۔ جب ہماری سوچ پوزیٹیو ہے، ہمارا دیکھنا اچھا ہے، ہمارے خیالات اچھے ہیں، تو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ بھی اچھے ہی ہوں گے، اور جب الفاظ اچھے ہوں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارے لیے رستے کشادہ ہوں گے، لوگ قریب آئیں گے، اور پھر یوں کر کے ہمارے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور کاش ہم اس چیز کو ریلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، تو دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کب حاصل ہوگی؟ جب ہماری زبان پاکیزہ ہوگی، ہماری سوچیں پاکیزہ ہوں گی، ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اور یہ سوچیں، خیالات، یہ زبان، یہ ساری چیزیں، ان میں پاکیزگی کب آئے گی؟ جب ہماری آنکھوں میں پاکیزگی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز جو دل میں بھی اترنی ہے نا، وہ آنکھوں کے ذریعے ہی اترنی ہے، تو اگر آنکھوں کے سامنے اچھائی ہے، آنکھوں کے سامنے اچھی چیزیں ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر جو پیدا ہونے والے خیالات ہیں، ہمارے ذہن میں گزرنے والے جو خطرات ہیں، جو خیالات ہیں، جو گمانات ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب اچھے ہوں گے، اور جب یہ سب سارا کچھ اچھا ہوگا تو ہماری زبان سے پھر ہمیشہ میٹھے بول، اچھے بول ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اسد بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کی امید ہے میسیجز اور کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چلیے جی، مدنی چینل کے ناظرین جلدی کیجئے اور میسیج کیجئے، کال کیجئے، ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ فیس بک مدنی چینل لائیو ہے، یوٹیوب مدنی چینل لائیو، وہاں پر بھی آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب، اور حضور ہم نے کچھ گفتگو تو کی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے بھی، اور اچھی سوچ، اچھا دیکھنا، اچھا بولنا اور اچھا سننا، اس حوالے سے تو مزید کچھ اگر آپ ایڈ فرمانا چاہیں تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ٹاپک تو بہت طویل ہے، اور ظاہر انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی کام میں گزرتا ہے۔ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں تو اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ کوئی چند دن پر محیط کام تو ہے نہیں، سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور بچپن کی زیادہ تر بات کی جاتی ہے جب بھی ہم ٹاپک تربیت اولاد ذہن میں لاتے ہیں۔ ویسے تو باپ ماں اپنے اولاد کے لیے عمر کے آخری حصے تک باعث برکت، باعث رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بچپن میں اتنا بچہ ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا، تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو کانشیس ہو کر اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کوشش فرماتے ہیں تو اچھے نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں، اور جو اس طرف توجہ نہیں کرتے، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کے لیے زیادہ ہے یا بڑوں کے لیے زیادہ ہے، کہ جس نے تربیت کرنی ہے اسے زیادہ سمجھنا ہے کہ مجھے کیسے کرنی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس ٹاپک پر مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے اسی نام سے، تربیت اولاد کے نام سے، وہ حاصل کر لیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت کے متعدد بیانات، اسی طرح مدنی مذاکروں میں اس کے سوالات وہ مل جائیں گے۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جو مدنی چینل کا کانٹینٹ ہے اس کے اندر سرچ کا بھی آپشن ہے، کہ آپ نام لکھ کر، ٹاپک لکھ کر جب سرچ کریں گے تو اس کے جو قریب ترین کلپس ہوں گے یا جو بھی بیانات وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا مزید ہمیں موقع ملے گا۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ سب سے پہلے کالز ہیں، انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ خواب عرض ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مسجد میں ہوں اور وہاں فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، اور ہم سب آپ کے سنگ مل کر سلام پڑھیں گے۔ براہ کرم یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی بتا دیجیے۔
ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد عامر تاری لینڈی سے عرض کر رہا ہوں، میرا خواب یہ تعبیر ہے پیر و مرشد امیر علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نوازا، گلے لگایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما اور پھر اس کے بعد وہ واپسی چلے گئے۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے، میرا ایک دوست ہے، نام ہے اس کا خالد حسین۔ خالد بھائی کو اکثر یہ خواب آتا ہے کہ وہ جنگ میں ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ ان کی زندگی میں پیش نہیں آیا، لیکن کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے، سمندر ہے، بہت زیادہ پانی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، اور یہ کئی مرتبہ خواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ یہ سوال میں نے کرنا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو خواب آتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ضرور شامل کرتے ہیں، ایک یونیک سوال ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے اکبر علی، یہ کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے مسجد میں ہیں اور لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ درود و سلام پڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کی جی ماشاءاللہ، عاشق رسول ماشاءاللہ معلوم ہوتے ہیں، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہ مختلف مواقع پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، صحیح، اور مختلف مساجد میں مختلف ہو سکتا ہے، رواج ہوتے ہوں، کلچرز ہوتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر میں جمعہ کے بعد جب نماز سے دعا ثانی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جگہوں پر کہیں بیٹھ کر، کہیں کھڑے ہو بعض کر، جگہ کہیں فجر کے بعد بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اجتماعی طور پر، کہیں انفرادی طور پر، جی جی، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی خواہش کرنا اور اس کی طرف ترغیب دینا تو یہ ایک باعث برکت عمل ہے، ٹھیک ہے، اچھا خواب ہے، مبارک ہے، جاگتے ہوئے بھی پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک تو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی برکات ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر تھے ہمارے عامر بھائی، کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے انہوں نے، امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے ہیں اور سینے سے لگایا ہے، اور یہ ان کے امیر اہل سنت کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پھر امیر اہل سنت تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کی کیا تھا؟ بہت مبارک ہے، ماشاءاللہ، اگر یہ امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں ٹھیک، تو پیر و مرشد کو خواب میں دیکھنا یہ بڑی ہی برکت کی بات ہوتی ہے، صحیح، فیض ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور امیر اہل سنت جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لیتے رہیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ امیر علیہ سنت کا قرب چاہیے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 12 جو دینی کام ہیں وہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو ضرور امیر علیہ سنت کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان دینی کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا امیر اہل سنت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کے دوست ہیں خالد حسین، انہیں اکثر خواب آتا ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں، اور کبھی خواب ایسا آتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے، لیکن بظاہر زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ان کا ہے نہیں، کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، بعضوں کی جنگ جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں لگی رہتی ہے، ٹھیک، تو اب جس کے دماغ میں جنگ لگی ہوئی ہے تو وہ پھر جاگتے ہوئے بھی جہاں بیٹھے گا وہاں پر اس کا ایسا انداز صحیح، بعضوں کا ظاہر ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے خواب بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک خیریت والا معاملہ فرمائے۔ ایک نیچرل بات ہے، دنیا میں بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا جنگی حالات بھی ہوتے ہیں، اور لوگ اس سے انٹیکٹ بھی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کو نارمل لیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ لاسٹ ہمارے کالر تھے، سوال ان کا یہ تھا کہ کیا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مرنے کے بعد بھی خواب آتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو وہ ایسی حقیقی زندگی میں چلا جاتا ہے کہ روایتیں ہیں نا کہ انسان تو ابھی سو رہا ہے، جی جی، جب مرے گا تو جاگے گا، صحیح، تو اس وقت تو یہ دنیا گویا کہ ایک خواب کی طرح من وجہن معلوم ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ خواب کی تعریف جو ڈیفینیشن جو کی جاتی ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، مرنے کے بعد تو برزخ ہے، وہاں کے معاملات، وہاں کی چیزیں، وہاں کی اویئرنیس، وہاں کی معلومات، وہاں کیا کیا انسان دیکھے گا، ظاہر ہوگا، اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، وہ کیا کیا جانے گا، تو یہ تو ایک بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ تو اس کے لیے خواب کا جو ہے وہ کہیں پر بھی ذکر پڑھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر نیند کیا ہوگی،
نیند کا تعلق بھی ظاہر ہے اس دنیا کے ساتھ ہے. ہاں وہاں پر جو معاملات ہیں آرام کرنے کے دیگر چیزوں کے وہ ظاہر ہے کہ جدا ہیں, لیکن لفظ خواب جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی دنیا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی اللہ پاک رحمت فرمائیں, عافیت فرمائیں. یوں سمجھے کہ موت ایک طرح سے انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں. کچھ میسیجز بھی ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا ہمارا سب سے پہلا میسیج ہے, اسد بھائی سے عرض ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کدو کی بیل ہے اور اس پر بڑے بڑے کدو لگے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر؟ ماشاءاللہ اچھا اور مبارک خواب ہے, رزق میں برکت ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اگر یہ مالی تنگی کا شکار تھے صحیح, تو انشاءاللہ اس سے آسانی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے. اسی طرح اگلا میسیج ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور اچانک سے حروف جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھا نہیں جاتا, اور جو کچھ مجھے یاد ہوتا ہے وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں, ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کا منظر ہے. تو میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں کہ یاد آ جائے, مگر صرف سورہ اخلاص یاد آتی ہے اور کچھ نہیں. اس کی تعبیر بیان کر دیں, سوچ کر بہت پریشان ہوں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. پریشان نہیں ہونا چاہیے, البتہ اپنے معاملات پر دینی اعتبار سے یہ غور کرنا چاہیے کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو شرعاً ممنوع ہو, ناجائز ہو, منع ہو, اور اگر کوئی کام ایسا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش فرمائیں. البتہ قرآن کا بھول جانا یعنی جو یاد ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے, نہ جاگتے ہوئی کوئی اچھی بات ہے, نہ ہی خواب میں اس کا دیکھنا کوئی اچھی بات ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں اور دعا کریں, استغفار کریں, انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک عافیت فرمائے, رحمت فرمائے, اور اللہ ہمارے مال کی, جان کی اور عزت کی حفاظت فرمائے, اور ایمان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نیکسٹ میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھر میں سبز کلر کا سانپ دیکھا گیا ہے, تو اس کی تعبیر بیان کر دیں. تمام گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے کام سے بچیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے, وہ کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو بیماری کی علامت ہے. اس سے بچنے کے لیے جو بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے انہیں اختیار کریں. ویسے بھی موسم کی تھوڑی چینجنگ والا معاملہ چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں یہ بھی ہے, کئی اور بھی عوامل ہیں, اور ہوتا ہے جب بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے, موسم چینج ہوتا ہے تو ذہنی طور پہ سب تیار ہو جاتے ہیں کہ اب بیمار ہونا ضروری ہے. اچھا, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. جی جی, ہر جگہ ایسا نہیں ہے. جہاں پر معیاری آب و ہوا ہے, معیاری صفائی کا نظام ہے, تو ایک جگہ میرا کچھ وقت گزرا ہے جہاں 2-3 موسم چینج ہوئے, تو عادت کے طور پر ہم ذہنی طور پہ تیار ہو گئے تھے کہ صحیح, لیکن پھر حیرت ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. الحمدللہ. الحمدللہ. تو پتہ لگا بھائی موسم کی تبدیلی پر بیمار ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے, ٹھیک, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے بعض خطوں میں جو لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. بہرحال احتیاط کریں اور ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں. چلے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے. مزید کچھ کالز ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. آپ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے جسم کے ساتھ سانپ ہوتے ہیں, پھر میں اتار کے پھینکتا ہوں, پھر میرے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبد الحبیب ہے, میں راول پٹی سے بات کر رہا ہوں. خواب میں پکے ہوئے امرود دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. مڈر ہوتے دیکھا ہے پڑوس میں نا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. خواب دیکھا ہے اس میں پانی ہی پانی ہے, گندلا پانی جیسے ہوتا ہے, بڑی تیزی سے سپیڈ سے جا رہا ہے, اور آگے سے کوئی ایسی ہے جیسے کاک وغیرہ کی رکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ککھ کی رکاوٹ. پہلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے جسم پر سانپ چپکے ہوتے ہیں, یہ اتارتے ہیں, پھینکتے ہیں اور پھر چپک جاتے ہیں. کیا تعبیر؟ اللہ پاک انہیں حفاظت عطا فرمائے. آمین. تو اپنے اطراف میں ماحول پہ غور کریں, کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہو. ٹھیک, اگر ایسا کوئی معاملہ محسوس کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. صدقہ ضرور کر دیں راہ خدا میں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آنے والی مصیبت سے آپ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے.
اچھا جی اگلا ہمارا بچے تھے چھوٹے، کہہ رہے جی پکے ہوئے امرود دیکھنا کیسا ہے؟ عبدالحبیب نام تھا ان کا۔ اچھی خبر کی علامت ہے، ٹھیک، اگر انہوں نے خود دیکھا ہے تو انہیں جس کے لیے دیکھا ہے اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی ڈیزائر تھی اور وہ جائز تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی، تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اسی طرح جی کہہ رہے جی اپنے محلے میں مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے، کوئی قتل ہو رہا ہے اپنے محلے میں دیکھ رہے ہیں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک آسانی والا بہتری والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ عموماً اس طرح کے خواب کسی نیوز، خبر یا خیال کی وجہ سے ٹھیک، نظر آ جاتے ہیں، تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہی حقیقت میں بھی ہو۔ ٹھیک، البتہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے، کوئی ایسی صورت ہے جو جھگڑے کی طرف لے جا سکتی ہے ٹھیک، خواب دیکھنے والے کی، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض اوقات بظاہر معاملہ چھوٹا ہوتا ہے، اس سے کوئی جھگڑا یا لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی ہم سب کو برے انجام سے، برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی گندلا پانی ہے بہت سارا، وہ بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، اور پھر جب آگے دیکھتے ہیں تو وہ کخ انہوں نے بولا جیسے وہ بعض اوقات کچرا وغیرہ جمع ہو جاتا ہے تو پانی رک جاتا ہے، تو ایسی کوئی کیفیت بیان کی؟ یہ جو خواہش یا کوئی ارادہ ہے اس میں دشواری کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ٹارگٹ ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہوں، اس کے اندر آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو جو بھی اہم کام سٹارٹ کرے تو اس سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بہت بہتر ہوگا کہ کچھ صدقہ کر دیں، اور چاہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اچھا جی کچھ میسیجز ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے کہ خواب میں گھر کے اندر خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، ٹھیک، اور اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے ڈیلی روٹین میں کچھ وظائف اور تعویذات یہ ضرور اپنائیں۔ گھر کی حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر کہیں پر دعوت اسلامی کا بستہ لگتا ہے، سٹال لگتا ہے تعویذات کا، مساجد میں لگتے ہیں عموماً، ہر شہر کے اندر آپ کو مل جائیں گے، تقریباً ہر شہر میں آپ کو مل جائیں گے، وہاں رابطہ کر لیجئے، اور اگر چاہیں تو آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی سہولت موجود ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اگر صاحب اولاد ہیں تو بچوں کی حفاظت کے لیے وظائف کو اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھنا چاہیے، بھلے مختصر وظیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ کے پیر صاحب کی طرف سے کچھ وظائف ملے ہیں، آپ صاحب سلسلہ ہیں، تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ شجرے کے جو اوراد ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ ویسے تو اوراد کوئی بھی پڑھیں فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن جو اوراد پیر و مرشد کی طرف سے ملے ہوں یا کسی کی طرف سے اجازت ہو تو ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ان بزرگوں کی برکت مزید شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی جو نتیجہ ہے وہ زیادہ جلد اور زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ ظاہر ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل انہیں اپنائیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ جنرل وظائف جو ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سورہ فلک ہے، سورہ ناس ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے یہ وظائف ہیں، تو سونے سے پہلے بالخصوص انہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ پڑھ لیا کرے، ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، بچوں کی، مال کی حفاظت رہے گی۔ جنات تنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ بچے رہیں گے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وظائف ہمیں ضرور زندگی میں شامل رکھنے چاہیے۔ چلیں جی، اللہ پاک رحمت عافیت فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں، کہ دعا جو ہے وہ بہت ساری مصیبتوں کو، آزمائشوں کو دور کر دیتی ہے۔ اچھا جی نیکسٹ ہمارے اسلامی بہن ہیں، کہہ رہے خواب میں چھت کی سیڑھیوں سے کسی انجان غیر مسلم عجیب سے انسان کو آتے دیکھا ہے، پھر میں نے اپنی بیٹی سے مدد طلب کی ہے اور وہ لاٹھی لے کر آتی ہے، تو پھر اس لاٹھی کے ذریعے اس کو بھگا دیتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے خواب، اور مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور کچھ صدقہ اس نیت کے ساتھ کر دیں
کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا جی، اگلا میسیج ہے، کہنے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ موت تنبیہ ہوتی ہے فکر آخرت کرنے کی طرف. وہ کام کہ جو آپ کو کرنے چاہیے آپ نہیں کر پا رہے ان کی طرف توجہ فرمائیں، اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو شرعاً منع ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. موت اللہ پاک کی جانب سے بعض اوقات دکھائی جاتی ہے خواب میں، قبرستان، قبر، موت، تاکہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ آخرت کی طرف مبذول ہو. بدقسمتی ہے ہماری جنرل ڈسکشن میں، ہماری صحبت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں موت کی گفتگو، آخرت کی گفتگو، ثواب و جزا کی گفتگو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ اب تو ایسا دور ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ کہیں نہ کہیں ایک گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو آج اگر کسی کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات مت کرو، مجھے ٹینشن ہوتی ہے. یعنی عجیب معاملہ ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑا حصہ یا تو جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کے تذکرے ہیں، عذاب کے تذکرے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اسے مقرر فرمایا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اور بہت ساری روایتیں ہیں، قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں جو فکر آخرت پر بیان کی جا سکتی ہیں. تو یہ کیسا عجیب مزاج ہے اور ان نیچرل بھی ہے، انسان کی فطرت کے خلاف بھی ہے کہ بھائی آخرت کی بات ہی مت کرو، دوزخ کی بات مت کرو، عذاب کی بات مت کرو. ہائے آپ تو آپ بہت ہمیں ڈرا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بجائے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ڈرتے کتنا ہیں، ہمیں ڈرایا تو کتنا جاتا ہے کتنا نہیں جاتا، یہ آپ غور کر لیں. تو ہمارے اگر 24 گھنٹے میں 10 12 15 گھنٹے کہیں پر بھی مصروفیت ہے تو اس میں کتنا ایسا وقت ہے جو فکر آخرت کے بارے میں کلام ہوتا ہے. 24 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، ہفتے مہینے گزر جاتے ہوں گے، ایسا کلام ہی نہیں ہوتا ہوگا، نہ سنتے ہوں گے، نہ ایسا لگتا ہے انداز لوگوں کا کہ سننے کو تیار ہیں. تو اگر کہیں پر ایسا ذکر ہو، فکر آخرت ہو، تو اسے اپنے لیے سعادت سمجھ کر فکر آخرت کے لیے لینا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بکثرت آپ کو حدیثیں مل جائیں گی کہ قبر، موت، نزا، آخرت، دوزخ، جہنم، وہاں کے عذاب کا ذکر فرماتے تھے. کیوں فرماتے تھے؟ کیا تھا وہ؟ تربیت کا حصہ تھا. تو اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں کریں گے تو اس کا انجام پھر وہی ہے جو ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت. ہم خود ہی پریشان ہیں اور آپ خود ہی یہ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں، تو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس چیز کی کمی ہے، تو اس چیز کی کمی ہے، غیبتیں کرتے ہیں، تو چغلیاں کھاتے ہیں، تو راز میرا فلاں نے ظاہر کر دے. یہ ساری جتنی چیزیں ہم فیس کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم سب مل کر کوشش کریں گے. اور یہی دعوت اسلامی کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. چلے جی، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرمائی اور ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول ملے فکر آخرت کے حوالے سے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ کالز ہیں انہیں بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی کالز دیجیے. میرے بچوں کی خالہ یہ اکثر یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے مرحومین جیسے والد، والدہ اور خالہ وغیرہ جن کا انتقال ہو گیا وہ اچھی حالت میں ان کے گھر آ رہے ہیں اور یہ پھر ان کی دعوتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیجیے. خواب ہے کہ دور سے کالا سنڈا آتا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور میں ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہوں اور وہ بھی پہاڑی پہ چڑھتا ہے. تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں ایسی جگہ میں چلا جاؤں جہاں یہ کالا سنڈا وہاں نہ پہنچے. تو بس میری آنکھ کھل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. حضور ایسا ہے کہ میری بھابھی ہیں اور چند دن پہلے ہی عمرہ کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی گئے تھے، عمرہ کی سعادت حاصل کی انہوں نے. تو ابھی انہوں نے 2-3 دن پہلے خواب دیکھا ہے. خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس احرام ہے، میرون کلر کا احرام ہے ان کے پاس. تو وہ نا ایک جگہ پر بیٹھ کر احرام کو دھو رہے ہیں.
बहते हुए पानी में एहराम को धो रहे हैं, वो उनके हाथ से छूट कर पानी में बह गया। बहते बहते वो नापाक और गंदे पानी में चला गया, जिसको निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो निकालने में कामयाब नहीं हो सके। वो एहराम गंदगी में, गंदे पानी में, नापाक पानी में चला गया। अब इसकी वजह से वो काफी परेशान है कि इसकी क्या ताबीर बनेगी, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और कॉल देते। ख्वाब आया मेरी वाइफ को कि वो खरगोश के पास बैठी हुई थी। रात में ये हुआ है कि वो अचानक से डर गई और उनको मतलब ख्वाब के अंदर हुआ ये, और उनको ऐसा लगा कि उनके साथ कोई खड़ा हुआ है और वो उनको डरा रहा है, कोई खातून है वो उनको डरा रही है। इसके बारे में पूछना था। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब आते हैं कि जो मरहूमीन हैं वो ख्वाब में आते हैं और अच्छी हालत में हैं और इनके घर पे उनकी दावत वगैरह का सिलसिला चल रहा है। अच्छा ख्वाब है किसी फौतशुदा को, मुसलमान को अच्छी हालत में देखना। ठीक, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह वो आफियत में होंगे। ठीक, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। होता है अच्छी हालत में भी फौतशुदा नज़र आते हैं, बुरी हालत में भी नज़र आते हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह वो आफियत में होंगे। मज़ीद उनके लिए दुआ भी करते रहें और इसाले सवाब भी करते रहें। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अगले हमारे कॉलर थे, भाई साहब कह रहे जी काली भैंस से भैंसा जी जी, वो संडा इज इक्वल टू भैंसा जी जी, तो ये अच्छा नहीं है। हो सकता है किसी आजमाइश का इन्हें सामना करना पड़े। ठीक है, और किसी जो ये काम करते हैं उसमें किसी मुश्किल का सामना हो सकता है, किसी शख्स की तरफ से हो सकता है। तो उसमें यही गुजारिश है कि अगर आप कोई अहम काम शुरू करने जा रहे हैं या आपके जो भी रूटीन के काम हैं उन्हें मज़ीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करें। और कोई बड़ा काम, कोई बिग डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अल्लाह की राह में सदका करें, दुआ करें, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ लें। अच्छा, सलातुल हाजात का तरीका बहुत आसान है, इसकी ख़ास दुआएं भी हैं, वो अगर याद हों तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। न भी याद हों तो इसका सिंपल तरीका ये है कि ऐसा वक्त जिसमें नवाफिल पढ़ने की इजाज़त है तो 2 रकात नफल इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़लाँ मैं ये काम जो करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे कामयाबी मिले, जो भी आपकी नीयत है, तो उस नीयत के साथ 2 रकात नफल पढ़ें और उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर लें। तो ये बेसिकली नफल नमाज है और किसी हाजत की, मुराद की कामयाबी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन औकात में, जिन औकात में नवाफिल पढ़ने की इजाज़त है। आपको कैसे पता लगेगा? नमाज के अहकाम किताब आप हासिल करें तो उसमें इंशाअल्लाह जहाँ पर औकात नमाज का बयान है तो 12 ऐसे औकात हैं कि जिसमें नवाफिल पढ़ना ममनू है। तो इंशाअल्लाह उन्हें आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, कह रहे जी इनकी भाभी और भाई उम्रा कर आए हैं और अभी ताज़ा फिर देखते हैं कि एहराम है और एहराम को वो धो रहे हैं किसी जगह पर, फिर वो हाथ से छूट कर जो है वो गंदे पानी में चला जाता है और लेकिन हाथ में नहीं आता, फिर उसमें बह जाता है। हाँ जी, एहराम की जो चादरें हैं वो तो मर्द के लिए होती हैं, औरत के लिए कोई ख़ास एहराम तो नहीं होता, उनके अहकामात एहराम के जुदा हैं। लेकिन बहरहाल जो भी इन्होंने देखा है, यानी वो लिबास के जो उम्रे के दौरान पहना होगा उसी को एहराम तस्वुर किया जाएगा। तो हो सकता है इनसे कोई मिस्टेक हुई हो, गौर कर लिया जाए। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसका जो भी इजाला है शरई रहनुमाई लेकर उसे आप इख्तियार कर लीजिए। बाज़ औक़ात होता है इंसान की तवज्जो नहीं होती और कोई भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह उस तरफ तवज्जो चली जाएगी। वैसे तो जाने से पहले कई लोग तैयारी करते हैं, माशाअल्लाह मालूमात भी हासिल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये ऐसा नहीं होता कि ये काम हमने हर रोज़ करना है। बहुत से तो ज़िंदगी में एक बार ये सादत पाते हैं उम्रे की, बाज़ औक़ात 2, 5, 7 साल के बाद कोई एक आध दफ़ा जाने का, यानी कि ऐसी इबादत है कि जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती, तो ज़ाहिर है उसके फिर मसाइल भी ज़हन में नहीं रहते, एहतियातें भी ज़हन में नहीं रहती। तो जब भी जाएं तो तैयारी के साथ जाएं और जब भी आएँ तो गौर ज़रूर करते रहना चाहिए कि कहीं अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसका जो भी इजाला है, जो भी तौबा है, जो भी उसका शरई हुक्म है उस पर अमल किया जाए। चले जी, अल्लाह पाक आफियत फरमाए, रहमत फरमाए। और हमें जब भी जाएँ तो जाने से पहले तरबियत ज़रूर हासिल कर लें। या हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, तो अमीर अहले सुन्नत दामद बरकात मुलालिया की किताब है रफ़ीकुल मोतामिरीन, ये
عمرہ کے زائرین جو ہے ان کے لیے بہترین ہے، حج پہ جانے والوں کے لیے رفیق الحرمین ہے، تو اس کا مطالعہ کریں، اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی افعال عمرے کے آپ بھی جو بھی ادا کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تربیت بھی ہوتی رہے گی اور امید ہے کہ آپ اچھے انداز میں اس عبادت کو کر سکیں۔ نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی وائف نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں خرگوش کے پاس بیٹھی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی عورت ہے انہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ہاں فضول خواب معلوم ہوتا ہے، توجہ نہ کریں، بے ربط سا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، وہ اچانک ڈر جاتا ہے اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کوئی چلتا ہے تو اچانک اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، ہاں تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟ ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پر، اصل تو یہ خیال ہوتا ہے اور اس کا عمومی طور پر ٹھیک ہے بچپن سے تعلق ہوتا ہے۔ بچپن میں اگر کوئی ڈر اور خوف کی کیفیت میں اس نے وقت گزارا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی عمر تک بھی بعض اوقات جاری رہتا ہے۔ بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ساری عمر لاحق ہوتے ہیں، لیکن اس کا سبب بچپن کا کوئی واقعہ یا بچپن کی کوئی سوچ ہوتی ہے، جو ڈیولپ ہو جاتی ہے اور سٹرونگ ہو جاتی ہے ہمارے ذہن میں، تو اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ ہمارے فیس بک لائیو جو ہمارا فیس بک پیج لائیو چل رہا ہے مدنی چینل پر، اس پر بھی کچھ خواب ہیں۔ احمد یار کے نام سے ہیں، کہہ رہے جی جنگل میں اونٹ دیکھا ہے اور اس اونٹ کو پکڑ بھی لیا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ سفر کی علامت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سفر درپیش ہو۔ ٹھیک ہے جی، طاہر حمید کے نام سے یہ آئی ڈی ہے، میسج کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت خواب میں آئے ہیں اور مجھے عیدی بھی دیتے ہیں اور وہ پھر عیدی مجھ سے کوئی لے لیتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ ہاں جی، امیر اہل سنت کی عیدی کے متلاشی تو بہت سارے ہوتے ہیں، صحیح، تو اچھا خواب ہے، امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہوں گے تو پیر و مرشد اگر ہیں آپ کے، یا آپ ویسی محبت ہے آپ کے دل میں، تو ظاہر ہے انسان جن سے محبت رکھتا ہے تو اسے خواب میں بھی دیکھتا ہے، عیدی دیتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، تحفہ دیتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، تو اچھا خواب ہے، امیر سنت سے محبت ہے آپ کے دل میں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی بہن ہے یہ نام سے کہ میرے بڑے بھائی جان جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے نانا جان جن پیر صاحب کے مرید ہیں انہی میں سے ایک پیر صاحب میرے بڑے بھائی کے خواب میں آ کر کہتے ہیں آپ کے نانا جان تو جنت میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں اور میرے نانا جان جب انتقال ہوا تھا تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا اور پیارا خواب ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ظاہر ہے نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان ویسے ہی ہوتا ہے اور یقیناً ان پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس نظر رکھنا چاہیے، مزید ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ اچھا، اسی طرح تمنائے مدینہ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، اس میں سے آیا ہے میسیج آیا ہے کہ خواب میں ایک شخص کو بار بار مدینہ طیبہ میں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب ہے، ظاہر ہے کہ ایک مقدس ترین جگہ پر کسی کو دیکھنا، جسے دیکھا ہے اس کے حق میں بہت مبارک ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، اللہ پاک اسے بھی اور جس نے دیکھا ہے اسے بھی، ہر مسلمان کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، اسی طرح حاذق کے نام سے ہے، کہہ رہے جی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بھینس آ جاتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر تو کسی کا جانوروں سے انٹریکشن ہے، کوئی کام ہے یا جانور پالتے ہیں، ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے، پھر تو نارمل چیز ہے، ڈیلی روٹین میں جانور جا رہے جو پالتے ہیں وہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ ویسے بھینس کا دیکھنا اچھا ہے، حلال جانور ہے، اس کا حاصل کرنا یا اس سے انٹریکٹ کرنا یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی بہن ہیں، کہہ رہے جی میں اپنے عزیزوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری کے لیے جاتی ہوں اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر دعا کریں، ہم شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ میں دعا مانگتی ہوں یا خواجہ میری جھولی بھر دو، اس طرح سے تو میری جھولی میں کچھ آ کر گر جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اسلامی بہنوں کا مزارات پر جانا اور اس حوالے ہاں جی، دیکھیے ویسے علماء نے عورتوں کو مزارات پر جانا اور قبر یا قبرستان جانا منع فرمائی، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ خواب کا معاملہ ہے، تو جو شرعی احکامات ہوتے ہیں
وہ جاگنے سے متعلق ہوتے ہیں. خواب میں ظاہر ان کا امپلیمنٹ نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے. اور خواب میں اگر کوئی خاتون کسی بزرگ کے مزار پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ان کے توسل سے دیکھتی ہے تو بہت مبارک ہے. اگر ان کے دل میں کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. اور خواجہ صاحب کے مزار کی تو کیا بات ہے, وہاں پر جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا اور اس کا قبول ہونا, اس کی سینکڑوں یا ہزاروں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, آپ کو مثالیں مل جائیں گی. اور لاکھوں کی تعداد میں سالانہ مسلمان وہاں پر حاضری دیتے ہیں. یعنی کہ ہند کے اور ان علاقوں میں, بر صغیر پاک و ہند میں, اگر آپ ان مزارات کی لسٹ بنائیں کہ جہاں حاضری دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان میں سے ایک ہے. تو اللہ پاک خواجہ صاحب کی برکتیں انہیں بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. اولیاء کرام کے مزارات ہوں یا کوئی اور مقدس جگہ ہو, وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ قبولیت کے بہت قریب ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو یوں دیکھیں تو ہمیشہ سے آپ ذرا غور کریں گے, ہسٹری دیکھیں گے تو جہاں پر بھی کسی ولی کا مزار ہوگا تو ساتھ آپ کو مسجد نظر آئے گی, کہ لوگ وہاں جاتے ہیں, حاضری بھی دیتے ہیں اور وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. تو مقدس مقامات ہوں یا تبرکات ہوں, کسی بھی مبارک شے کے توسل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سید کے نام سے ایک آئی ڈی ہے, اس میں انہوں نے میسج کیا ہے کہ خواب میں کسی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اس شہید ہونے کے بعد اس کا مقبرہ بنتا ہے اور اس پر ایک جھنڈا بھی لگا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے مقبرہ اور جھنڈا یہ تو ایک الگ چیز ہے, البتہ شہادت خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے. جس کے حق میں دیکھا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا اور اس کو گناہوں کی معافی ملے گی. ایک اچھا خواب ہے جس کے حق میں دیکھا ہے, اس کے لیے دعا بھی کریں, اللہ پاک اس کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. آمین آمین. اچھا, کچھ میسیجز بھی ہیں سوشل ادھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر, اس کو شامل کرتے ہیں. خواب میں بار بار شادی دیکھنا کیسا ہے؟ شادی بیسیکلی خوشی ہے, اچھی خبر ہے. ویسے بھی ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی اچھی خبر پہنچے, کوئی خوشی کی بات جس کا وہ منتظر ہے, وہ سننے کو ملے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھتا ہوں اکثر میرے جوتے گم ہو جاتے ہیں. اس کی کئی تعبیریں ہیں. ایک تعبیر اس کی سواری کے گم ہونے سے بھی کی جاتی ہے. تو اگر آپ سواری استعمال کرتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی حفاظت کے جو اقدامات کرنے چاہیے انہیں آپ اختیار کیجئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہتر ہو. میسیج کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کسی فوت شدہ شخص کو ملاقات کی خواہش کرنا اور پھر اس کا خواب میں آ کر مل لینا, یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, نارمل ہے, نہ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے اور نہ ملنا کوئی برائی بھی نہیں ہے, نیچرل ہے. جس سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے تو اس سے ملنے کی تمنا دل میں ہوتی ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ خواہش نہ کی جائے تو بہتر ہے. اب آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ کا دوست ہے یا جاننے والا ہے, اب وہ نظر تو آیا لیکن اس حالت میں نظر نہ آیا جس حالت میں آپ دیکھنا چاہتے تھے, تو اب آپ تشویش میں مبتلا ہوں گے. تو رشتہ دار ہوں, دوست احباب ہوں, نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئیں تو اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سوچ و بچار کرنا نہیں چاہیے. ہاں, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, ولی ہیں, کسی نبی کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل کے اندر ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھنا یہ کوئی بہت پذیرائی والی بات نہیں ہے. ٹھیک, چلیے جی, اللہ عافیت فرمائے. ایک لاسٹ میسج شامل کرتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کہہ رہے ہیں جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ گر جاتی ہوں سیڑھیوں سے اور جو ہے وہ کتا بھی مجھے کاٹ لیتا ہے, اور پھر دوسرا دن وہ مجھے دیکھتی ہیں کہ میں اور میری والدہ دونوں گم ہو جاتے ہیں. تو امی بہت رو رہی ہیں اس خواب کو دیکھ کر, برائے کرم اس کی تعبیر کریں. اللہ آسانی فرمائے, پریشان نہ ہو, نہ ہی کوئی رونے کی حاجت ہے. کچھ صدقہ کر دیں اپنی تسلی کے لیے, اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا. ضروری نہیں کہ حقیقی زندگی میں یوں ہی ہو جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ہے. تسلی رکھیں, کچھ صدقہ کر دیں, اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چلے جی, اللہ پاک رحمت عافیت فرمائے, خیر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا, امید ہے
بہت ساری آپ کو معلومات ملی ہوئی ہوگی اور اصلاح کے مدنی پھول ملے ہوئے ہوں گے. امید ہے اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں. بہت سارے میسیجز ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ رہ بھی جاتے ہیں تو ان سے معذرت خواہ ہیں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ضرور ان کو شامل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جن کی کالز رہ گئی ان سے بھی معذرت. بہرحال مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے خوابوں کی تعبیریں مدنی چینل